رقص۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ایمان خان نے۔ وہ جس لمحے بس اسٹاپ پہ اتری تھی اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ اس نے اس وقت کھلے سے عبائے میں اپنا بے ڈھنگا وجود چھپایا ہوا تھا اور دوپٹے کے ساتھ چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اور کندھے کے ساتھ ایک بوسیدہ بیگ لٹکا رکھا تھا جس میں ضرورت کا سامان تھا۔ اتنا لمبا سفر طے کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت اچھی خاصی خراب ہو چکی تھی۔ اس کا جی متلا رہا تھا لیکن وہ پاؤں میں بوسیدہ سی جوتیاں پہنے چلتی ہی جا رہی تھی۔ بس کا کرایہ دینے کے بعد اس کے پاس اتنا کرایہ نہیں تھا کہ وہ کسی رکشے میں بیٹھ سکے۔ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب وہ خود کو بے بسی کی انتہا گہرائیوں میں پاتا ہے۔ بے بسی؟ اس نے چونک کے اپنے بابا سے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ ہنسے تھے۔ ہاں، بے بسی، اللہ اور انسان کے الف کے درمیان کا پہلا فرق۔ اللہ بے بس نہیں ہے اور انسان بہت بے بس ہے۔ گاڑی کے تیز ہارن کی آواز نے اسے حال میں لا پٹھا تھا۔ وہ پانی کا نازک بلبلا یکدم ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو اکیلا پایا تھا اس جگہ جہاں سب لوگ اس سے مختلف تھے، یا شاید وہ سب سے مختلف تھی۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کے چلتی ہی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی منزل کیا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک دربار کے داخلی دروازے سے ہوتی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئی۔ اب وہ مزید نہیں چل سکتی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کے خود کو نارمل کرنے لگی، پاؤں سے جوتیاں اتار کے ایک طرف رکھی۔ چہرے پہ ناقاب ہونس تھا۔ وہ بس پیڑ کے ساتھ سر ٹکا کے بیٹھی خالی خالی نظروں سے یہاں آتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ یہ عجیب دنیا تھی۔ اس نے نظر گھما کے دیکھا، شاید یہاں کوئی اسے گھور رہا ہو، کسی کی نظروں میں تمسخر ہو، کسی کے لفظوں میں تذلیل، لیکن یہاں کوئی بھی اسے یوں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے دوپہر سے شام ہو گئی اور کب شام کے سائے رات میں تبدیل ہوئے اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ کسی کے پکارنے پہ اس نے چونک کے گردن موڑ کے دیکھا۔ سامنے ایک سفید کپڑوں والے بزرگ کھڑے تھے جن کی لمبی سفید داڑھی تھی اور چہرہ پر نور۔ گھر نہیں جانا بیٹا؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا انہیں یہاں پناہ نہیں مل سکتی کیا؟ اس نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے سرتا پیر اس لڑکی کو دیکھا۔ کیا شوہر سے روٹھ کے آئی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ نہیں، دنیا کی دھتکاری ہوئی ہوں۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ چلو کوئی نہیں، وہ مسکرا دیے تھے۔ ان کا بات کو اتنا عام لینا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ بانٹ نہیں سکتا تمہاری محبت کو، بہت خوش قسمت ہو۔ وہ اس سے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ گئے تھے۔ جن سے وہ محبت کرتا ہے انہیں دنیا کا ہونے نہیں دیتا، وہ ان کو اپنی طرف موڑ ہی لیتا ہے۔ وہ پیڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے خلاؤں میں دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے، وہ مجھ سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے تو ایک بندے کی محبت کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سر جھکا کے شرمندگی سے کہا تھا۔ تم نے چھوڑا تھا، اس نے تو نہیں چھوڑا تھا نا۔ انسان چھوڑ دے خدا کو تو بندہ نہیں گرتا، خدا چھوڑ دے بندے کو تو بندہ گر جاتا ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی کا عنصر نمایاں تھا، چہرے پہ مسکان تھی۔ اسے بندے کا ساتھ چاہیے نہیں ہوتا، اس کے لیے دنیا میں بہت بندے ہیں، لیکن بندے کو تو اس کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے نا۔ پھر بندہ اس کو چھوڑ کے آخر کہاں تک جا سکتا ہے؟ اسے لوٹنا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے رسان سے اسے سمجھایا تھا۔ لیکن بابا جی، یہ دنیا بھی تو اس کی ہی تخلیق ہے،
وہ نہیں دھتکارتا، دنیا کیوں دھتکار دیتی ہے؟ اس نے پہلی بار سر اٹھا کے دکھ سے پوچھا تھا۔ یہ اللہ اور انسان کے الف کا دوسرا فرق ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے الف سے اللہ اور الف سے ہی انسان کیوں ہے؟ انہوں نے مسکرا کے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے ناسمجھی میں، نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ انہوں نے اس کی طرف رخ موڑا تھا۔ وہ بندے کو فرق بتانے کے لیے دونوں کے الف کو ایک ہی تناظر میں لا کے فرق واضح کرتا ہے۔ جیسے اللہ معاف کرتا ہے، انسان معاف نہیں کرتا۔ اللہ قبول کرتا ہے، انسان دھتکار دیتا ہے۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، انسان بے بس ہے۔ اللہ رحیم ہے، انسان ظالم ہے۔ اللہ کے الف اور انسان کے الف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لیکن میرے جیسے لوگوں کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی، عجیب سا دکھ۔ خدا کی تخلیق کو، اس کی بڑائی کو مانتی ہو؟ انہوں نے پلٹ کے اس سے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں، اس نے فٹ سے جواب دیا تھا۔ پھر خود کو کیوں نہیں مانتی؟ تم بھی تو اس کی تخلیق ہو۔ انہوں نے جیسے اسے باور کروایا تھا۔ میں تو ایک انسان ہوں، وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ یہی تمہارا حوالہ ہے، یہی تمہاری پہچان، یہی تمہارا ٹیلنٹ۔ انہوں نے جیسے اسے احساس دلانا چاہا تھا۔ غلطی کدھر ہے پھر؟ اس کی سوئی ابھی تک یہیں اٹکی ہوئی تھی، ادھر دل میں۔ انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کمال بھی تمہیں ہی حاصل ہے، دل میں کھوٹ رکھنے کا۔ آنکھوں کے فساد کو دل تک پہنچنے سے روک لو، تم کامیاب ہو۔ وہ مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، خاموش ضرور ہو گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں؟ اس نے سر اٹھا کے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ اس کے راستے، اس کے پاس۔ میں تمہیں اس تک پہنچنے کا شارٹ کٹ دکھاؤں گا۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ان کی پیروی میں چلنے لگی تھی۔ میں کدھر رہوں گی؟ اس نے چلتے چلتے یوں ہی پوچھا تھا۔ یہی ادھر، میرے اور میری بیوی کے ساتھ، اس دربار میں۔ انہوں نے اسے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے 2 گلی چل کے ایک بوسیدہ سے دروازے پہ دستک دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے ایک نورانی چہرے والی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ آ جاؤ بیٹا۔ انہوں نے اندر داخل ہونے کے بعد اسے پکارا تھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس بوڑھے شخص نے اس کا مختصر تعارف کروایا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، انہوں نے بس اسے کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ اس دن مہاجبین کو یقین ہو گیا تھا، اس دنیا میں ہر کوئی شہباز خان نہیں ہوتا۔ پاؤں رکھتے ہیں جو مجھ پہ، انہیں احساس نہیں۔ میں نشانات مٹاتے تھک جاتا ہوں۔ جی آپ کون؟ اس نے قدرے آہستہ آواز میں پوچھا تھا۔ دوسری طرف بڑی حویلی کے اس کشادہ کمرے کے صوفے سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چال میں اور چہرے پہ رونت واضح تھی۔ تم کون ہو؟ جانتے ہوئے بھی انہوں نے پوچھنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ میں؟ وہ سوچنے لگی کہ بتائے یا نہ بتائے۔ جانتی ہوں تم وہی رقاصہ ہو نا جس نے میرے بیٹے کو پھانسا ہے۔ انہوں نے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی۔ جی میں بیوی ہوں وہاج کی۔ خفت کے احساس سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے حق میں کمزور سی صفائی دی تھی۔ بس کرو، تمہاری جیسی لڑکیوں کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ اسے بے نقطے کی سنانے لگیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور لال آنکھیں لیے وہاج اس کے سامنے تھا۔ سرپاش کے طوطے اڑ گئے تھے۔ ایک طرف وہاج کی ماں اسے باتیں سنا رہی تھی تو دوسری طرف وہاج نے اشارے سے اس سے موبائل مانگا تو اس نے چپ چاپ موبائل اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ دوسری طرف سے آتی آواز سن کے
اس کے اعصاب تن گئے تھے، ماتھے پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ تمہارے جیسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں نا جو بآسانی ایسے امیر زادوں کے بستروں کی زینت بن جاتی ہیں، جن کی اپنی تو کوئی عزت ہوتی نہیں ہے، وہ دوسروں کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتی۔ ان کے لہجے میں بظاہر ٹھہراؤ تھا، لیکن رعونت نمایاں تھی۔ اماں جان، آپ کو اتنا خیال تو ہونا چاہیے کہ آپ جس سے بات کر رہی ہیں وہ آپ کی بہو ہے۔ اسے ان کے یہ الفاظ ناگوار گزرے تھے، اس لیے کاٹ داڑ لہجے میں کہتے ہوئے وہ جتائے بغیر نہ رہ سکے، ہم نہیں سمجھتے اسے بہو۔ دوسری طرف سے وحج کی آواز سن کے ان کا لہجہ کچھ دھیما ہوا تھا۔ آپ کے یا حویلی والوں کے سمجھنے نہ سمجھنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جس سے آپ نے اس طرح کی بات کی ہے وہ میری بیوی ہے۔ آپ اس کو جتنی جلدی قبول کر لیں آپ سب لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ آپ میری ماں ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن جس سے آپ نے اس طرح کی بات کی ہے وہ میری بیوی ہے، اور اس سے اس طرح کا سلوک کرنے کی میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ میری ماں ہو یا میرا باپ۔ وہ ایک نظر زرپاش کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے ان پہ بہت کچھ ظاہر کر گیا تھا۔ وہ وحاج کا ایسا لہجہ دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ وحاج خان کم ہی لوگوں کے لیے اسٹینڈ لیتا تھا، جو بھی تھا یہ لڑکی اس کے لیے خاص تھی۔ کل آؤں گا حویلی کہہ کے کھٹاک سے فون کاٹ دیا تھا۔ پھر ایک تنقیدی نظر سر جھکا کے کھڑی زرپاش پہ ڈالی۔ تم کیوں سر جھکا کے کھڑی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تم نے شادی کی ہے، جرم نہیں کیا جو تم ہر کسی کی بات سن لیتی ہو۔ اس نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر بغیر جتائے اس کو تحفظ دے چکا تھا۔ تم پیکنگ شروع کرو، کل حویلی جانا ہے۔ وہ کہہ کے پلٹا تو اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کے پلٹا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، یقین کرو کوئی وہاں تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کے نرمی سے سمجھایا تھا۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں کی سچائی پہ اسے یقین آیا تھا۔ اس نے مسکرا کے سر جھکا لیا تھا۔ اسے یقین تھا وحاج کے ہوتے ہوئے اسے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا۔ اب تو آنکھوں میں فقط دھول ہے کچھ یادوں کی۔ ہم اسے یاد بھی آئے تو کب یاد آئے۔ نومبر کے اوائل دنوں میں ہی سرد ہواؤں نے زور پکڑا تھا، لیکن سوات کی نسبت یہاں کا موسم قدرے بہتر تھا۔ وہ جس وقت ان کچی پکی سڑکوں پہ گاڑی چلا رہا تھا تو وہ شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے ماضی میں کھوئی ہوئی تھی۔ انہی سڑکوں پہ پہلی بار وہ وحاج سے ملی تھی۔ اس وقت اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ پھر انہی سڑکوں پہ اس کے سنگ ہوگی، اس کی بیوی کی حیثیت سے۔ خوشکن احساس نے اسے اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کھنکھنیوں سے اس نے وحاج کو دیکھا جو سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا، پھر شیشے سے باہر ان لہلہاتے کھیتوں کو دیکھنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس اونچی مگر قدیم طرز پہ بنی حویلی کے سامنے تھے۔ اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کے دروازے پہ کھڑے گارڈ نے چوکنا ہو کے دروازہ کھولا۔ گاڑی سیدھی پورچ میں پارک کی تھی اور وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ باقی تمام ملازمین نے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اس نے بڑی شان سے زرپاش کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ اندر بیٹھے تمام لوگوں نے گردن گھما کے اس طرف دیکھا تھا، پھر سب کی نظریں ادھر ہی جم گئی تھیں۔ سب سے پہلے میر داد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھے رجب خان نے ان کی پیروی کی تھی۔ دونوں کے چہرے پہ غیظ و غضب واضح تھا۔ مہر النساء اور رضیہ خاموش تماشائی تھیں۔ مہر النساء کی دونوں بیٹیاں ہانیہ اور ثانیہ خاموش تماشائی تھیں۔ صوفے پہ بیٹھے صرف ایک شخص کی زرپاش کی طرف پیٹھ تھی۔
वहाज का चेहरा अलबत्ता सपाट था। वो उसके चेहरे से कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा पाई। सबसे आखिर में सोफे पे बैठे उस शख्स ने गर्दन मोड़ के पीछे देखा था। उसकी नज़रों में तमस्खुर था, लेकिन ज़रपाश को हवेली का पूरा छत घूमता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा अब वो सांस नहीं ले पाएगी। वो वहीं साकत हो गई थी। फटी फटी नज़रों से वो उस शख्स को देख रही थी जो उसके सामने यूं बैठा था, जो बदकिस्मती से उसका बाप था। लेकिन उसका वहाज के साथ क्या रिश्ता था? 1 सेकंड लगा था उसे समझने में कि जहां आरा क्यों चाहती थी कि उसकी शादी वहाज से हो। ये वो राज था जो वो सीने में लेके दफन हो गई थी। आग की जिद पे मत जा, फिर से भड़क सकती है। राख की तह में शरारा नहीं देखा जाता। एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा वहाज। सबसे पहले मीरदाद की गुसीली आवाज़ उस हवेली में गूंजी थी। ज़रपाश का दिमाग तो सुन हो गया था, अलबत्ता वहाज के हवास बेदार थे। मैंने अपने कदमों पे किसी को इख्तियार नहीं दिया दादा जान, उसने इस्तदाइया कहा था। अगर आप इस हवेली में आना चाहते हैं तो इस लड़की को यहीं अभी अभी तलाक देनी होगी। मैं इस लड़की को अपनी बहू के तौर पे कबूल नहीं करूँगा। ज़रपाश ने सर उठा के देखा था। इस दफ़ा बोलने वाले रजब खान थे, जिनके लहजे में सख्ती थी। अगर आप सब इस खुशफहमी का शिकार हैं कि आप लोगों के इस इमोशनल ड्रामे की वजह से मैं इसे छोड़ दूंगा, तो ये आप सब लोगों की खाम ख्याली है। उसने तंज भरे लहजे में जैसे उनकी बात को मजाक में उड़ाया था। ज़रपाश तलाक का नाम सुन के उसके शाने के साथ लग के खड़ी हो चुकी थी। नजरें हूंस उसने शहबाज खान पे जमा रखी थी, जो इस वक्त सफ़ेद रंग की कमीज शलवार ऊपर काले रंग की शॉल ओढ़े खड़े थे। चेहरे पे एक इंतकामी मुस्कान थी। वो अभी भी वैसे ही थे, सिर्फ सामने के बालों में चांदी उतर आई थी और चेहरे पे झुर्रियाँ। वहाज के शाने के पीछे छुप के खड़े होने की वजह से वो उस लड़की को नहीं देख पा रहे थे। रज़िया अलबत्ता खोजती हुई निगाहें ज़रपाश पे जमाई बैठी थी। मेहरुन्निसा की नज़रों में ज़रपाश के लिए सताइश थी। जो भी था, लड़की खूबसूरत थी। हानिया और सानिया की भी यही हालत थी। वहाज, ये हमारा आखिरी फैसला है। या तुम इस लड़की को चुनोगे या फिर इस हवेली को। सोच लो। मीरदाद ने कड़क लहजे में अगला हुक्मनामा जारी किया था। मैं सोचने के लिए 1 मिनट भी नहीं लूँगा। मैं ज़रपाश को किसी कीमत पे भी नहीं छोड़ूंगा और ना इस हवेली को छोड़ूंगा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, निकाह किया है। मैं क्यों दुनिया से छुपता फिरूं? साथ ही ज़रपाश का हाथ पकड़ के वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ था। रजब खान गुस्से से आगे बढ़े थे तो मीरदाद खान ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोका था। होश के नाखुन ले रजब, ये वक्त जोश का नहीं होश का है। इस वक्त कुछ करेंगे तो बेटे से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे। इसे करने दें जो वो कर रहा है। उनकी आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि वो महज रजब खान तक ही पहुंच सकती थी। उन्होंने पलट के एक शिकायती निगाह अपने वालिद पे डाली, फिर वहीं रुक गए। मैं तो ज़रपाश के साथ यहीं रहूँगा। मैं भी देखता हूँ कोई मुझे कैसे रोकता है। वो ठीक मीरदाद के सामने खड़ा उन्हें ललकार रहा था। शहबाज खान ने पहली दफ़ा उस लड़की पे एक निगाह डाली थी, जो आंखों में अजीब सा तासुर लिए उनकी तरफ ही देख रही थी। वो चाहते हुए भी उस लड़की को तमस्खराना नज़रों से ना देख पाए। उन्होंने दानिस्ता नज़रें चुराई थी। दिल में कहीं इस चेहरे के साथ शनासाई की रमक जागी। वो एकदम ढीले पड़ गए थे। वहाज की आंखों में अजीब सी खुदसरी थी। मीरदाद ने खामोश रहने में ही आफियत जानी थी। वो ज़रपाश का हाथ पकड़ के अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हमारा ये एहसान याद रखिएगा कि हमने इस खुदसरी के बावजूद आपसे कुछ भी नहीं छीना। ज़रा सोचिए, हम आपसे ये सब लें तो आप सड़क पे ना आ जाएंगी। मीरदाद की आवाज़ उसकी समातों के साथ टकराई तो वो पलटा। आपकी सोच को आफरीन है मीरदाद खान।
مرد کی اصل دولت اس کی بیوی ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے سب کچھ لے لیں تو بھی میں سڑک پہ نہیں آ سکوں گا، کیونکہ جب تک میرے پاس زرپاش ہے تب تک میں اس دنیا کا سب سے امیر شخص ہوں۔ وہ عام سے انداز میں کہتے ہوئے یہاں موجود ہر شخص کا منہ بند کروا چکا تھا۔ میرداد تپش بھری نظروں سے اسے دیکھ کے رہ گئے۔ زرپاش نے تشکر بھری نظریں اٹھا کے اس شخص کو دیکھا تھا جو واقعی اس کا محافظ تھا۔ چلو زرپاش، وہ اسے لے کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور دروازہ زور سے ان سب لوگوں کے منہ پہ بند کر دیا تھا۔ اب وہاں موجود نفوس کی آنکھوں میں غصہ اور اندر ایک ابال تھا۔ بابا جان، آپ نے مجھے کیوں روک دیا؟ میں اسے ہاتھ سے پکڑ کے گھر سے باہر نکالتا۔ وہ شکایت بھری نظروں سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ اولاد جب قد برابر آ جائے تو پھر اس سے بات بھی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، اور تمہاری اولاد تو یوں بھی نہایت بدتمیز اور خودسر ہے۔ ساری بھڑاس رجب خان پہ نکلی تھی۔ دیکھ لوں گا میں اس لڑکی کو بھی، پہلے تو وحج کو واپس اپنی مٹھی میں کرنا ہے، انہوں نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن بابا جان، میں اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ رجب ابھی بھی اپنی بات پہ بضد تھے۔ ٹھیک ہے تو جاؤ، نکال باہر کرو اسے بھی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ ہاتھ دھو بیٹھو گے اپنے بیٹے سے بھی، سمجھ کیوں نہیں آ رہی تمہیں آخر؟ وہ چڑ گئے تو رجب خان تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے اور مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی۔ چھوٹا سا بڑا کیا ہے میں نے اسے، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، اسے جس چیز سے منع کرو وہی کام کرتا ہے۔ انہوں نے مصلحت بھرا رویہ اپنایا تھا، البتہ اس تمام معاملے میں شہباز خان کی خاموشی کو سب سے پہلے مہر النساء نے نوٹ کیا تھا۔ ان کی اچانک سے یہ خاموشی اس کے لیے حیران کن تھی، اور ان کی یہ خاموشی خود ان کے اپنے لیے بھی حیران کن تھی۔ اس لڑکی کے نقوش انہیں ماضی میں لے گئے تھے،